موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا موت کے فرشتے کو تھپڑ وہ واپس آیا تو شاید روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا پھر کب؟ انہوں نے کہا پھر بعد میں. انہوں نے کہا مرنا تو پھر ہے ہی نا, ابھی نہیں تو کل جائیں گے. تو موت تو برحق چیز ہے, اور کرونا سے نہیں مرے کسی اور چیز سے مر جاتا ہے آدمی, اور بالفرض اگر ڈر بھی جائے, الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے, اللہ کا شکر ہے. اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی پھندا بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھئی تو نے بڑی دعوے کیے تھے, بس اللہ تو جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے تو. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل. لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا, تو اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے, اللہ ہمیں توفیق دے دے تھوڑا سا, شاید سدھر جائے کچھ آگے چل کے. اور ظاہر ہے 100% سدھرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے. تو اس لحاظ سے موت سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ویسے اللہ کا شکر ہے موت سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا. اور ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں, وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے, دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں, آخرت کی نعمتیں ملیں, لیکن دل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ. جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو, عام معمول سے, اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا, بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں, اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہے؟ بھائی ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا, لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ, لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے. تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے, اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے, اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں, لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے, تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے, اعصاب کمزور ہیں. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے, اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ, حالانکہ نیک ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے بالکل. تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں. اب اگر کوئی میدان جنگ, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. کیونکہ بہادر کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے لڑنے میں, جو بزدل ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا, وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے, بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے. ادھر سے دھماکہ ہوا, ایک دم کانپنے لگا, بھاگتا نہیں ہے, لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو اجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے. اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا, لیکن ڈر بھی رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا فرسٹ ٹائم, پہلی مرتبہ, وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے, اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, ان میں تو توکل ہی نہیں ہے. بھائی جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی, بول لو یار, کہ بھئی یہ تو اللہ نے, کتنی زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ کیا ہے, اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں, اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا, پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں,
تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین، کوئی اعصابی کمزوری، دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگے. اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا فرار ہوئے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کیا یار توکل ہی نہیں ہے، وہ بھائی سانپ ہے یار، انسان ہے، فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقبل ولا تخف، واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا. تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، رک جا اور اس کو پکڑ لے، بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا، لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے ہی ہے. تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے، تو اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا، لاٹھی بن جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ڈر لگتا ہے سانپ سے. اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سانپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چھپکلیوں کو پکڑو کچھ بھی نہیں ہوگا، قربانی ہوتی پھر بھی کوئی نہیں پکڑتا. ڈر لگتا ہے، انسانی فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی نا، سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے، تو وہ آگ جلائی اس نے، اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر، سب کو خندقوں میں آگ میں پھینکا ہے. تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری، آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے، اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا. تھی بڑے ایمان والی کہ تیار ہو، لیکن ڈر لگ رہا ہے. تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ آگ نہیں ہے. پھر اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ ایمان والی تھی، اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا؟ ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوت گویائی دی ہے.